السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عامر قادری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، سلطان محمود غزنوی کے محبوب وزیر ایاز نے اپنا ایک کمرہ خاص کر رکھا تھا کہ جس کے اندر انہوں نے اپنے پرانے کپڑے اور جوتے رکھے ہوئے تھے، اور وقتاً فوقتاً اس کمرے کے اندر جاتے، روتے، پھر واپسی آ کر اس کمرے کو تالا لگا کر بند کر دیتے۔ تو بادشاہ کے دوسرے وزیروں نے، خلیفوں نے یہ دیکھا کہ ایاز اس کمرے میں جاتا ہے، اتنا وقت اندر لگا کے آتا ہے، پھر اس کو تالا لگا دیتا ہے کہ شاید اس کے اندر راز کیا ہوگا، یہ اتنا کیوں جاتا ہے اس کے اندر؟ شاید اس نے اس کے اندر کوئی مال و متاع چھپایا ہوا ہوگا، شاہی زیورات چھپائے ہوں گے۔ اس طرح کا کوئی اور خیال ان کے ذہنوں میں آنے لگا کہ اس نے کوئی نہ کوئی چیز اندر چھپائی ہوگی۔ تو انہوں نے بادشاہ سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ علی جان کی امان پائیں تو ایک عرض کریں کہ آپ کے محبوب وزیر ایاز نے ایک کمرہ خاص کر رکھا ہے کہ جس کے اندر وہ جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو تالا لگا دیتا ہے، کسی اور کو اندر جانے نہیں دیتا۔ ہمیں شک پڑتا ہے کہ اس نے اس کمرے کے اندر شاہی مال و متاع چھپایا ہوا ہے۔ تو بادشاہ یہ سوچنے لگا کہ میرا محبوب ایاز اس طرح کا ہو تو نہیں سکتا، کہ وہ بہت اچھا وزیر ہے، ایماندار وزیر ہے، وہ ایسا کر نہیں سکتا۔ لیکن پھر بھی اس بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ اس تالے کو توڑ کر کمرے کی تلاشی لو۔ تو حاسدین نے بادشاہ کا یہ حکم پاتے ہی فوراً اس کمرے کا تالا توڑا اور کمرے کے اندر چلے گئے۔ تو جیسے ہی کمرے کے اندر گئے تو کمرے کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ پورا کمرہ خالی کا خالی پڑا ہوا ہے، صرف ایک کونے کے اندر اس کے جوتے اور کپڑے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر ششدر رہ گئے اور اپنے آپ کو ندامت سے کوسنے لگے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔ پھر ایک ان میں سے بولا کہ ایاز بہت ہی چالاک ہے، اس نے زمین کے اندر سونا وغیرہ چھپایا ہوا ہوگا، تو زمین کے اندر ڈھونڈو۔ تو انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کیا، کھودتے کھودتے زمین کے اندر بھی ان کو کچھ نہ ملا۔ پھر ایک اور بولا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کمرے کی جو اینٹوں کے درمیان جگہ بنی ہوتی ہے اس کے اندر چھپایا ہوا ہوگا۔ تو انہوں نے پھر اس کمرے کی دیواریں توڑنا شروع کر دی۔ کرتے کرتے پورا کمرہ تباہ و برباد انہوں نے کر دیا، اور ان کو سوائے افسوس اور ندامت کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ تو پھر وہ اسی حالت میں کہ بادشاہ کو ہم کیا جواب دیں گے، تو بادشاہ کے جب سامنے حاضر ہوئے تو بادشاہ نے کہا کہ تم تو اس کمرے کی تلاشی لینے کے لیے گئے تھے، تمہیں کیا حاصل ہوا؟ کیا لو متاع لے کر آئے ہو؟ مجھے تو دکھاؤ۔ جب بادشاہ نے یہ سوال کیا تو یہ سارے حیران و پریشان کہ اب ہماری خیر تو نہیں، اب ہمارا سر ہی قلم ہوگا۔ تو انہوں نے بادشاہ سے عرض کی کہ علی جان کی امان پائیں تو ایک عرض کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے بتاؤ کہ وہ معلوم متاع کہاں ہے کہ جو تم وہاں سے لے کر آئے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے حسد نے اس چیز پر ورگلایا تھا کہ ایاز وہاں کچھ کمرے میں مال و متاع چھپا کے رکھتا ہے، لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم آپ سے اس چیز کی معذرت کرتے ہیں۔ اور یہی باتیں کرتے کرتے وہ محمود کے قدموں میں گر پڑے۔ تو محمود نے یہ حکم دیا کہ تم نے ایک میرے محبوب وزیر ایاز کا دل توڑا ہے، اس کی روح پر تم نے الزام لگایا ہے، اس چیز کی سزا وہ تمہیں دے گا، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دیتا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ایاز کو میری بارگاہ میں لایا جائے۔ تو ایاز کو جب بلایا گیا تو ایاز جب سامنے آیا تو بادشاہ نے کہا کہ انہوں نے تمہارے بارے میں یہ بدگمانی، یہ حسد کیا تھا کہ یہ کمرے کے اندر مال و متاع چھپا کے رکھتا ہے، سونا جواہرات چھپا کر رکھتا ہے۔ پھر انہوں نے تیرے کمرے کی تلاشی لی ہے، کمروں سے صرف جوتے اور کپڑوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ یہ جوتے اور کپڑے اندر کیوں رکھتے ہو اور اندر جا کر کیوں دیکھتے ہو؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تمہارے مجرم ہیں، ان کو جو سزا دینا چاہو وہ تم دے سکتے ہو۔ تو ایاز نے کہا کہ علی میری کیا مجال کہ میں ان کو سزا دوں، یہ آپ کے مجرم ہیں، آپ ہی ان کو سزا دیجئے،
آج میں جو بھی ہوں، جس مرتبے پر ہوں، یہ آپ ہی کی مرہون منت ہے، ورنہ میں تو ایک بے قسم انسان تھا، میری کوئی قدر و قیمت ہی نہیں تھی۔ یہ صرف آپ کی ہی وجہ سے مجھے یہ مرتبہ، یہ منصب، یہ عہدہ ملا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بتاؤ کہ یہ اندر کیوں چھپا کر رکھتے ہو اور ان کو کیوں دیکھنے جاتے ہو؟ تو ایاز نے کہا کہ عالی جا، یہ جوتے اور کپڑے یہ ان دنوں کے ہیں کہ جب مجھے یہ وزارت کا عہدہ، یہ منصب نہیں ملا تھا، تب میں ان چیزوں کو پہنا کرتا تھا، ان کو استعمال کیا کرتا تھا۔ تو آج میں جاتا ہوں اس کمرے میں اور ان چیزوں کو دیکھتا ہوں اور دیکھ کر یاد کرتا ہوں کہ اے ایاز، اپنے آپ کو یاد کر، اپنے آپ کو پہچان کے رکھ، تیری اصلیت یہ تھی۔ آج اپنے منصب پر، آج اپنے عہدے پر تو فخر نہ کرنا، آج اپنے عہدے پر غرور نہ کرنا۔ تو عالی جا، میں ان چیزوں کو یاد کر کر کے میں اپنی اصلیت کی حفاظت کرتا ہوں کہ جو میں پہلے ہوا کرتا تھا، میں اسی چیز کی حفاظت کرتا ہوں۔ سامعین عزیز وقار، اس محمود و ایاز کے واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ انسان جس مقام پر، جس مرتبے پر بھی پہنچ جائے تو والدین کے لیے وہ چھوٹا سا بچہ ہی ہوتا ہے، اپنے اساتذہ کے لیے وہ شاگرد ہی ہوتا ہے، اگرچہ وہ بچہ بڑا ہو کر والدین سے بھی زیادہ کمانے لگ جائے ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی اصلیت کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنی اصلیت کو یاد رکھ کے اپنے حالیہ منصبے پر، حالیہ عہدے پر اپنے آپ کو برقرار رکھنا چاہیے، تاکہ ہم اپنی اصلیت کو جب یاد رکھیں گے تو ہم اس منصب پر، اس عہدے پر اپنے آپ کو فخریہ طور پر پیش نہیں کر سکیں گے کہ میری اصلیت یہ تھی، آج میں جو اس مقام پر پہنچا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ چاہے تو چھین بھی سکتا ہے، وہ چاہے تو مجھے اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، اپنے دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کی فکر کیجئے، ان کو ان کے اوقات میں ادا کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔